سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، الحمدللہ آج کو ہمارے 13 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ان کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین۔ وما ابرئ، یہ 13واں پارہ ہے۔ اس پارے کے اندر بھی بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بتائی ہیں۔ چند آیتوں کے اہم نکات انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے۔ اس پارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں مکے کے کافروں کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں بول کر اللہ تعالیٰ نے دلیل دیا۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہمارے نبی کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد کہا، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ جس وقت بھائی لوگ بیٹھ کر یوسف کے تعلق سے جو برا فیصلہ کر رہے تھے، تب آپ وہاں نہیں تھے۔ جب آپ وہاں نہیں تھے تو یہ ساری چیزیں اب آپ لوگوں کو کیسے بتا رہے ہیں؟ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کیونکہ آپ پر وحی کی جا رہی ہے، آپ سچے رسول ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہزاروں سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ منو عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے مکے کے لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ ذرا بھی رد و بدل نہیں۔ تاریخ جب بدل جاتی ہے تو بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں، لیکن ذرا بھی رد و بدل نہیں۔ منو عن اللہ کے رسول نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیارے نبی سچے نبی ہیں۔ یہ مکے کے کافروں کو دلیل دی گئی، حضرت یوسف کے قصے میں ہمارے نبی کی سچائی کی دلیل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی، قرآن پاک میں بڑا اثر ہے۔ یہ انسان جاہل ہے، یہ انسان غافل ہے کہ اس کے اثر سے اس سے اثر وہ نہیں لے رہا ہے۔ بہت کم لوگ قرآن پاک سے اثر لے رہے ہیں، جبکہ قرآن کے اندر بڑی تاثیر ہے، صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہ سب قرآن پاک کے اثر کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ یعنی اگر قرآن مجید کو ہم چاہتے تو قرآن مجید کو کہتے کہ پہاڑوں کو چلاؤ، تو قرآن کے کہنے پر پہاڑ چلتے، زمین راستہ طے کرتی، موتا اٹھ کھڑے ہو جاتے، ان کے اندر جان آ جاتی۔ قرآن اگر کہا تو یہ اثر موتا لے رہا ہے، زمین لے رہی ہے، پہاڑ لے رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے کہا کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کے اندر اتنا اثر ہے کہ اگر اللہ قرآن کو خود گویائی دے دیتا، بات کرنے کی طاقت دیتا، اور قرآن سے بولتا کہ پہاڑوں کو تم بولو کہ چلو، قرآن کہتا کہ پہاڑوں تم چلو، تو پہاڑ چلنے لگتے۔ زمین سے کہتا قرآن کہ زمین تم راستہ طے کرو، تو زمین راستہ طے کرتی۔ اور موتا سے قرآن کہتا کہ اٹھو جواب دو، تو جو مر چکا ہے وہ اٹھ کر کے جواب دیتا۔ اتنا اثر قرآن کریم کے اندر ہے۔ بہت انسان اس کے اثر کو کم قبول کرتے ہیں، جبکہ ساری انسانیت اور سارے مخلوقات اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ قرآن کے اثر کو قبول کرتے ہیں۔ بڑا اثر ہے قرآن کریم کے اندر، بڑی تاثیر ہے۔ اسی لیے تو جنہوں نے ایک مرتبہ سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، ایک مرتبہ جنہوں نے قرآن کو سنا تو فوراً ایمان بھی لائے، قوم کے اندر گئے، جا کر کے پورے قوم کو مسلمان بنا دیے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ یہ فا تعقیب کے لیے آتا ہے۔ جیسے ہی ہم نے قرآن سنا فوراً ہم ایمان لے آئے، کیونکہ یہ قرآن ہمارے دلوں پر اثر کر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عتبہ کو دیکھیں کہ مکے کے کافروں نے عتبہ کو بڑا بنا کر کے رسول کے پاس بھیجا تھا، اور آ کر کے عتبہ نے کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محمد کیا بھائی تو اس
دعوت کے ذریعے سے لوگوں میں بڑا بننا چاہتا ہے تو ہم بڑا بنا دیں گے، سرداری چاہتا ہے تو سردار بنا لیں گے، پیسے چاہتا ہے، مالدار بننا چاہتا ہے تو پورا مال تیرے قدموں تلے ڈال دیں گے، لڑکیاں چاہتا ہے تو خوبصورت سے خوبصورت ترین لڑکیاں تیرے سامنے لا کر کے ہم حاضر کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری باتیں سن کر کے کیا کہا؟ کچھ نہیں کہا، قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھ کر کے سنائی۔ اتنا اثر ہوا، خاموش سنتا رہا، قوم میں گیا، جا کر کے کہتا ہے کہ محمد کو کچھ نہ بولو، وہ جو کرتا ہے صحیح ہے۔ پورا بدل گیا، کتنا اثر ہے قرآن کے اندر۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے بتلائی۔ اس کے بعد کائنات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حسن پیدا کیا، سجایا، یہ کائنات کے حسن و جمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف اس بارے میں بیان ہوئی۔ اللہ نے کہا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بغیر کسی ستون کے پیدا کیا جن کو تم دیکھتے ہو۔ ایک بھی ستون نہیں ہے، ایک بھی پلر نہیں ہے۔ اتنی بڑی بلڈنگ کھڑانے کے لیے کتنے پلر ڈالے گئے؟ سارا آسمان اللہ رب العالمین کی قدرت کی گواہی دیتا ہے کہ کتنا قدرت والا ہے پروردگار، کتنا قادر ہے، کتنا قدیر ہے۔ ایک بھی ستون نہیں ہے آسمان میں۔ اللہ نے فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، ایک بھی ستون کے بغیر اللہ رب العالمین نے آسمان کو اونچا کیا، اونچا بنایا۔ پھر کہا ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ وسخر الشمس والقمر، سورج کو چاند کو اللہ نے مسخر کر دیا۔ سب اللہ نے فرمایا کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک اپنے اپنے وقت پر چلتے رہتے ہیں۔ چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے ڈوبتا ہے، سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے ڈوبتا ہے، دن رات۔ یہ اللہ رب العالمین نے کائنات کا جو حسن بنایا، اس سے اللہ کی تعریف بیان فرمائی کہ کتنا بہترین پروردگار ہے، کتنا قدرتوں والا ہے۔ یہ سب کوئی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ؟ اللہ ہی ہے جو یہ سب کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ دنیا اور تمام کائنات کی پیدائش پر لوگوں غور کرو، پیدائش پر غور کرو کہ یہ چیزیں کیسا پیدا ہوئی، پھر آخرت پر غور کرو، پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر غور کرو۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے آسمان کو دیکھو کہ رب العالمین نے کیسے بنایا، درختوں کو دیکھو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے درختوں کو اونچا کیا۔ ہر چیز اوپر سے اگر کوئی ڈالو تو نیچے چلی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے درخت کو ایسے بنایا کہ نیچے سے وہ اوپر کو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کتنی قدرت والا ہے، غور کرو، پھر اپنے آخرت کو غور کرو، اور بعض بعد الموت کو غور کرو۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ۔ یہ کافر لوگ ہیں جو اس طرح غور نہیں کرتے، تعجب کرتے ہیں کہ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے مرنے کے بعد؟ اللہ نے بیان فرمایا کہ تمہارے سپوتے، پردادا، دادے سب اٹھائے جاؤ گے اور سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ بجلی کی جو چمک ہے، کڑک، یہ بجلی کی کڑک اللہ رب العالمین بجلی کی کڑک کو بھیجتا ہے، اس سے لوگوں کو ڈر بھی پیدا ہوتا ہے، اور یہ بجلی کی کڑک لوگوں کے دلوں میں امید بھی پیدا کرتی ہے، اور یہ گرج بجلی کی اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتی ہے۔ ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ مسافر لوگ جو جاتے ہیں تو بجلی کی گرج سے ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ طوفان اور آندھیاں کہیں نہ آ جائے، ہمارا سفر رک نہ جائے، کیونکہ آج جس طرح منظم انداز میں لوگ سفر کر رہے ہیں، گھروں میں بیٹھے جیسا بڑی بڑی کاروں میں، بسوں میں سفر کر رہے ہیں، پہلا ایسا سفر نہیں تھا، بلکہ وہ گھوڑوں پر، گدھوں پر، اسی طرح سے اونٹوں پر سفر کرتے تھے، تو بارش سے متاثر ہو جاتے تھے، دھوپ سے متاثر ہو جاتے تھے، کہیں کچھ حادثہ ہو جاتا تو سفر رک جاتا تھا۔ تو یہ گرج کو دیکھ کر کے مسافر ڈر جاتے تھے، اور جو کسان لوگ ہیں گھروں میں بیٹھے رہنے والے، یہ گرج کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتے کہ بارش اترنے والی ہے، اب ہماری کھیتی لہلہانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، کہ فرشتے یہ گرج سے ڈرتے ہیں، اور یہ گرج تسبیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ کڑک جو ہے بارش کے دنوں میں جو گرجتا ہے آسمان میں، یہ گرج کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ اس کے بعد کہا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، دعا کی رب اجعل ھذا البلد آمینہ، اے پروردگار اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا قبول کیا دعا ابراہیم علیہ السلام کی کہ کعبہ جو ساری دنیا کا مرکز ہے اس کو امن والا بنایا، کعبہ امن والا، مکہ امن والا،
کعبے میں جا کر کے آپ فساد کی نیت سے ایک جھاڑ بھی نہیں اکھاڑ سکتے. ایک جھاڑ اکھاڑیں گے تو آپ باقی ہیں. اللہ رب العالمین نے اتنا امن والا بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے. پھر کہا وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میرے بچوں کو بھی یہ شرک اور بت پرستی سے دور رکھ. آدمی یہی کامیاب آدمی نہیں ہے کہ اپنے طور پر اچھا عبادت کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، نیک کام کرے، مر جائے. اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے، بلکہ اچھائی اس کے ساتھ ساتھ آدمی کو اپنے بچوں میں، اپنے پوتوں میں، پرپوتوں میں نیکی اور دینداری منتقل کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا کہ اللہ مجھے بچا لے اور میرے بچوں کو بھی تو بت پرستی سے، شرک سے بچا لے. اس کے بعد کہتے ہیں ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگار تو دیکھتا نہیں ہے یہ بتوں کی عبادت نے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ بولنا کہ کتنوں کو یہ بتوں نے گمراہ کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ابراہیم مجھ سے الگ ہیں. ابراہیم مجھ سے الگ ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ معاشرہ سب میں بدعت چلتا ہے، شرک کا بول بالا ہے، قرآن حدیث پر عمل کرنے نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کی باتوں پر نکیر ہے. اس میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سارے لوگ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے. ارے باوا بتوں کی پوجا کرنے والا، گھر بار سب بتوں کی پوجا کرنے والا، چلو سب بتوں کی پوجا کرنے والے، ہم الگ کیوں، ہم بھی بتوں کی پوجا کر دیں گے. ابراہیم علیہ السلام ایسا بت کے پجاری نہیں بنے، بلکہ خود کو الگ کر لیا ان لوگوں سے اور کہتے ہیں کہ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ تو دیکھتا نہیں کہ یہ بتوں نے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. یعنی گمراہ کر دیا ہے، مجھے گمراہ نہیں کر سکے، انہوں نے ان کو گمراہ کیا، میں الگ ہوں اس سے. ایک مومن ایسا ہوتا ہے، سارے لوگ اگر قرآن حدیث سے دور ہوں، سارے لوگ دور ہوں، کوئی بات نہیں، یہ اکیلا ہے قرآن حدیث پر عمل کرتا رہے گا. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا. اب آپ اکیلے قرآن حدیث پر عمل کریں گے، آپ اپنے طور پر کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ دوسرے کو جوڑ کرے گا اور ایک اس طرح قافلہ بنے گا. دوسروں کو دیکھ کر کے ہم اس میں ضم ہونا نہیں ہے، بلکہ جو صحیح ہے اس کے اوپر عمل کرتے رہنا ہے، گرچہ کہ ساری دنیا اس کے خلاف رہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نبی تھے، نبی ہونے کے باوجود نفس امارہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ نفس امارہ سے میں بچ پاؤں گا. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے آپ کو اچھا نہیں بولتا، میں اپنے آپ کو نفس امارہ کے ضد سے بری نہیں بولتا. یہ تو اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے جس کے اوپر وہی نفس امارہ کی برائی سے بچ سکتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ نبی ہونے کے باوجود نفس امارہ کی برائی سے برات ظاہر نہیں کیے. معلوم ہوا کہ نفس امارہ سے بچنا بڑا جہاد ہے. انسان کا جو نفس ہے، برا نفس امارہ سے بچنا، بچ کر کے رہنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے. اپنے آپ کو کنٹرول کرنا یہ بہت بڑا جہاد ہے. اسی لیے نبی ہونے کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں اچھا بول کے نہیں بولتا ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس امارہ تو ہمیشہ برائی کی طرف ہی حکم دیتا ہے، اس سے وہی بچ سکتا ہے جس کے اوپر میرا رب رحم کرے. الا ما رحم ربی، میرا رب جس پر رحم کرے وہی بچ سکتا ہے. اب عزیز مصر کی بیوی کے فتنے سے بچ گئے. بچ جانے کے بعد ایسا بول سکتے نا کہ کتنا نیک انسانوں میں متقی ہوں، دیکھو کہ فلاں فتنے میں اس نے مجھے داخل کرنا چاہا، میں الگ ہو گیا، بچ گیا. فخر سے باہر آ کے بول سکتے تھے، لیکن انہوں نے فخر نہیں کیا، بلکہ اس کو اللہ کی طرف نسبت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا میرے اوپر تو میں اس سے بچ سکا، ورنہ اس سے بچنا مشکل ہے. یہ ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے، برائی سے بچتا ہے تو اپنی آپ کی تعریف نہ کرے، اللہ رب العالمین کی تعریف کرے کہ رب کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اس برائی سے دور رکھا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا نظر بد حق ہے، بری نظر لگنا حق ہے. اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کو مصر روانہ کر رہے تھے تب انہوں نے نصیحت فرمائی، کہا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اے میرے بچوں، ہٹے کٹے ہو، نوجوان ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دروازے سے سب اندر آ جاؤ گے تو لوگ دیکھیں گے، تم کو نظر لگ جائے گی. اس لیے مصر میں جب بھی تم داخل ہونا تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. یہ تدبیر تھی جو یعقوب علیہ السلام نے بتلائی. پھر اس کے بعد کہا کہ یہ تو اللہ کا حکم اگر ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتا. اپنے طور پر انسان بچاؤ اختیار کرے، اس کے باوجود بھی اگر نظر لگتی ہے
تو پھر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نظر انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے، نظر انسان کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیتی ہے، نظر اونٹ کو ہانڈی میں رکھ دیتی ہے، یعنی انسان کو نہیں، جانور کو بھی اگر نظر لگ جائے جانور بھی مر جاتا ہے۔ اونٹ کو ہانڈی میں لگا دیتی ہے۔ نظر بد حق ہے، اس لیے ایک مومن کو ہمیشہ نظر بد سے بچتے رہنے کی دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بارے میں بتلایا، یوسف علیہ السلام کو سب کچھ مل گیا، بادشاہت مل گئی، اور اللہ رب العالمین نے ان کا جو سرمایہ تھا، جو بچوں یعنی ان کے باپ کو ماں کو انہوں نے جو کھو دیا تھا، سب اللہ تعالیٰ نے واپس کر دیا۔ پھر بھی سب کچھ ملنے کے باوجود انہوں نے فخر نہیں کیا، تکبر نہیں کیا۔ یہ مومن کی پہچان ہوتی ہے، اللہ اس کو نوازتا ہے تو اتراتا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا اور شکریہ ادا کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب سب کچھ مل گیا تو بغیر تکبر کیے اللہ کو یاد کرتے رہے، اور انہوں نے کیا دعا کی؟ یہ تمنا ظاہر کی، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے پروردگار، ربی قد آتیتنی من الملک، بادشاہت تو نے مجھے عطا کی، وعلمتنی من تاویل الاحادیث، باتوں کا مطلب تو نے مجھے سکھایا۔ دو مفسرین نے دو اقوال یہاں پر بتلائے، ایک ہے کہ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتاتے تھے، خواب جو بھی دیکھتا صحیح تعبیر بتاتے تھے۔ دوسرا ہے کہ کوئی بھی آدمی کچھ بھی بات بولتا، وہ بات کے پیچھے اس آدمی کا مطلب یوسف علیہ السلام کو معلوم ہو جاتا تھا، یعنی کتنے میٹھے انداز میں کچھ بھی بات بولے، اس کے پیچھے یہ آدمی کیا چاہتا ہے یوسف علیہ السلام کو معلوم ہو جاتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص دین تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ کہتے ہیں اللہ تو نے یہ سب کچھ مجھے دیا۔ معلوم ہوا کہ دعا کرتے وقت دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے، اے اللہ تو نے مجھے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، جو میں نے مانگا وہ دیا، جو میں نے نہیں مانگا جس کی مجھے ضرورت تھی وہ بھی دیا، اب میں پوچھتا ہوں مجھے یہ بھی عطا فرما۔ ایسا دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ایسے نہیں کہ اللہ ایک اس دن مانگا تھا نہیں دیا، یہ بھی نہیں دیا، یہ بھی نہیں، کم سے کم یہ تو دے۔ یہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، ربی قد آتیتنی من الملک، اللہ تو نے مجھے بادشاہت دی۔ نعمتوں کا اعتراف کر رہے ہیں، اللہ کی جو نعمتیں ہوئی نعمتوں کو مان رہے ہیں۔ یہ ادب ہے دعا کرنے کا کہ اللہ تو نے مجھے بادشاہت دی اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر بولنا سکھایا، اللہ مجھے یہ بھی خواہش ہے کہ تو مجھے مسلمان کی حالت میں موت دے۔ دیکھو دو ظاہر کے اعتراف کیے، حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اعتراف کیا تھا کہ اللہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں رہا، جب بھی میں نے مانگا تو نے عطا کیا، اللہ مجھے یہ بھی عطا کہ بچہ مجھے عطا فرما۔ اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، یہ دعا کے آداب ہے، فوراً قبول ہو جاتی دعا، فوراً جائز تمنا جائز خواہشات آپ کے ہیں، اس طرح دعا مانگے، اللہ نے آپ پر جو انعام کیا وہ انعام کو ظاہر کرے، بہت خوشی اللہ کو بہت خوشی۔ عبد الرحمن بن عوف کو رسول اللہ نے دیکھا معمولی کپڑوں میں جا رہے ہیں، بلائے، کہا عبد الرحمن یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ آپ معمولی انداز میں رہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ معمولی رہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے عبد الرحمن، اللہ رب العالمین نے مجھے اختیار دیا، یہ فقیری میری اختیاری ہے، اجباری نہیں، اختیاری۔ اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ تم کون سا اختیار کر دے، تو میں ہونا بول کر کے فقیری کو اختیار کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے تم کو مال دولت دیا، مالدار ہو۔ عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار انسان تھے، یہ زمانے کے امبانی اڈانی، وہ زمانے میں اتنے بڑے انسان تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ یہ چاہتا ہے کہ کسی کو کوئی نعمت دے، وہ نعمت اس کے زبان سے اس کے جسم سے اللہ وہ ظاہر کرے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رہی رب کی نعمتیں جو تمہارے اوپر اس کو ظاہر کرو، بغیر فخر کے، بغیر غرور اور تکبر کے اس کو ظاہر کرو کہ میرے رب نے مجھے یہ بخشا ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ چنانچہ ایسا اللہ رب العالمین سے دعا مانگنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، اس کے بعد کہا جو رشتے کو توڑتا ہے اس کے لیے لعنت ہے۔ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری، اور آخرت میں اس کے لیے برا گھر ہے۔ رشتوں کو کبھی نہیں توڑنا چاہیے، کبھی کبھی رشتوں کو برقرار رکھنے کے لیے جھک جانا چاہیے، خاموش رہ جانا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملنے والی ہمیں تعلیمات ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا، دیکھو یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، بھائی سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا انت فعلت، یعنی
کیا تم کو معلوم ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ بھائیوں کو معلوم تھا کہ یوسف اور ہمارے علاوہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم ہے، جو بوڑی میں ڈالنے کا واقعہ ہے کسی کو نہیں معلوم تھا، بھائیوں کو اور یوسف کو اتنا ہی معلوم تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ یہ بولنا تھا کہ سارے بھائی پہچان لیے کہ آپ یوسف ہیں۔ کہا کہ انک لانت یوسف، تم یوسف ہو؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ جیسے ہی یہ کہنا تھا بھائیوں نے کیا کہا؟ قد آثرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا بنا دیا ہے، آپ بڑے ہو چکے ہیں، ہم ہی برے ہیں، ہم ہی غلطی پر تھے، اعتراف کر لیے۔ اعتراف کرنا ہی تھا کہ یوسف علیہ السلام نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا۔ کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی ڈانٹ پٹکار نہیں ہے، کوئی مارم پیٹی نہیں ہے، تم سب آزاد ہو۔ آپ دیکھیں کہ اعتراف گناہ یہ راستہ کھولتا ہے توبے کا۔ جیسے ہی انہوں نے اعتراف کر لیا بھائیوں نے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اونچا مقام دے دیا ہے، ہم ہی غلطی پر تھے، فوراً یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ تو یہ معافی ملنے کا ذریعہ ہم اعتراف کریں، کوئی غلطی ہو جائے، کیا ہوتا انسان ہے کہ ہاں بھائی ہم نے غلطی کی ہے، جیسے ہی یہ بات بولیں گے جس کے حق میں ہم نے غلطی کی ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ رحم ڈال دے گا، نرمی ڈال دے گا۔ کہا کہ ہاں تم نے غلطی کو مان لیا، چلو میں معاف کر دیتا ہوں۔ جیسے ہی ہم اکڑتے ہیں تبھی سامنے والے کو غصہ زیادہ ہوتا ہے، اور وہ بھی اکڑتا ہے کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اب یہ کوٹ کچہریاں اس میں جو پھرنا ہوتا ہے اسی لیے ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جیسے ہی غلطی کو مان لیا، یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ سبق اللہ رب العالمین نے اس کے اندر دیا۔ اس کے بعد متقیوں کی 8 صفات بیان فرمائی۔ ایک تو متقی وفادار ہوتے ہیں، دوسرا یہ رشتوں کو جوڑنے والے ہوتے ہیں، تیسرا اللہ کا ڈر ان کے دل میں ہوتا ہے، چوتھا آخرت کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے، پانچواں صبر ان کے اندر رہتا ہے، چھٹا نماز کی پابندی ان کے اندر رہتی ہے، چوتھا اور ساتواں صدقہ و خیرات کا جذبہ ان کے دل میں جوان رہتا ہے، اور آٹھواں برائی کا بدلہ یہ ہمیشہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں، برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں دیتے۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ یہ ہمیشہ متقی لوگ ان 8 چیزوں سے ڈرتے رہتے ہیں، یہ 8 عادتیں متقیوں کی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ جو دیتا ہے انسان کو، چاہے صحت ہو، مال و دولت ہو، اچھائی ہو، اس پر انسان شکر ادا کرتا رہے گا، چھوٹا بھی ملا شکر ادا کرے گا تو فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے دیتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو بھی ملا اس نے تو بہت بڑا سوچ کے رکھا ہے، چھوٹا اللہ نے اس کو دیا، اب یہ چھوٹا دل ہو گیا، کہا کہ کچھ نہیں ملا ہے، تو بس اس کا ناشکری کرنا اس کے نعمتوں کو اور کم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی ملے آپ کو اس پر آپ اگر شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور دیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ عذاب یہ ہے کہ جو دنیا میں جو نعمت آپ کو ملی ہے وہ نعمت بھی چھن جاتی ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے، تو شکر گزار بن کر کے رہیں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بہت کیا اللہ قرآن پاک میں، ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بہت کیا، اس لیے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خود اللہ کہتا ہے کہ بہت شکر گزار بندے تھے، شاکر لانعمہ، اللہ کی ساری نعمتوں میں بڑے شکر گزار تھے۔ تو چھوٹا بھی ملے بڑا بھی ملے، ہمیشہ دل، زبان اور اعضاء سے شکریہ کا پہلو غالب رکھیں، اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیتا رہے گا۔ اس کے بعد کہا یہ ظالم جو ظلم کرتے ہیں، ظالم یہ نہ سمجھے، اے مومنو تم بھی یہ نہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بے خبر ہے۔ کوئی بھی ظلم کرتا ہے کسی کے اوپر، نظر آتے ہوئے، انجانے میں، اندر سے چھپ کر کے، جو بھی ظلم کرتا ہے اللہ رب العالمین اس سے بخوبی واقف ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو بھی کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے، تم کبھی بھی ایسا نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے۔ ایک وقت تک اللہ مہلت دیتا ہے، جب مہلت ان کی ساری ہو جائے گی اللہ ان کے رسی کو ٹائٹ کر دیں گے۔ اگر دنیا میں ظالم کو چھوٹ مل بھی جائے، آخرت میں تو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ دنیا میں کچھ دن کے لیے اللہ چھوٹ دے دے، لیکن آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے وہ کہیں نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی حق اور باطل کی۔ سنار کے پاس زیورات لے کر جاتے ہیں،
زیورات کو سونار کیا کرتا ہے؟ پانی کے اندر ڈالتا ہے، کیمیکل وغیرہ ڈال کر کے پانی میں وہ سونے کو ڈالتا ہے. جیسے ہی سونا اندر ڈالا تو کف 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 آ کر کے کف پورا اوپر آ جاتا ہے، اور سونا یعنی وہ کف کیا ہے؟ اصل میں سونے کے اوپر کا میل ہے. یہ میل اوپر آ جاتا ہے، جھاگ، اور سونا اندر پڑ جاتا ہے جا کر کے. اللہ رب العالمین نے یہ مثال دی کہ حق اور باطل ایسے ہی ہے. باطل بہت زیادہ نظر آتا ہے، جس طرح جھاگ، سونا تھوڑا رہتا ہے، جھاگ بہت کف اوپر آ جاتا ہے. یہ جھاگ بہت نظر آتا ہے سونے کے مقابلے میں، لیکن سب کو معلوم ہے فائدہ مند سونا ہی ہے. سونے سے ہی فائدہ ہی ہے. جو اندر ہے وہ حق ہے، اور وہ اوپر جو آ کر کے جو نظر آ رہا ہے یہ باطل ہے. یہ باطل جھاگ کے مانندے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جو حق ہوتا ہے وہ اندر ہوتا ہے، تھوڑا غور کرنے پر سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس پر عمل کرنے پر ہی انسان کو فائدہ ہے. یہ مثال اللہ رب العالمین نے دی. اور اس کے بعد اللہ نے آخر میں کہا، لوگ، مالدار لوگ روحانی سکون کے لیے کیا کیا نہیں کرتے. روحانی سکون حاصل کرنے کے لیے وہ دنیاوی نعمتوں کو لیتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، دنیاوی نعمتوں میں سکون تلاش کرتے ہیں. لیکن جتنا یہ سکون تلاش کرنے کے بہانے دنیاوی نعمتیں لے رہے ہیں، اتنا ان کی بے چینی، ڈپریشن بڑھ رہا ہے. یہ سکون پانے کے لیے بہت سارے گناہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کو سکون کبھی نہیں ملتا. کیوں؟ اس لیے کہ دل کا جو سکون ہے یہ دنیا کی نعمتوں میں اللہ نے نہیں رکھا ہے. گھر بار میں، گارڈن میں، فلاں چیز میں اللہ نے سکون نہیں رکھا ہے. اللہ نے سکون اس کے ذکر میں رکھا ہے. فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہ اللہ رب العالمین کے اوپر جو ایمان والے بندے ہیں، ان کے دل مطمئن رہتے ہیں اللہ کے ذکر سے. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر ہی دل کو اطمینان دیتا ہے. یورپ میں ڈپریشن کے جو مریض لوگ ہیں، ان کے لیے لمبے چوڑے میدان میں اسپتال بنائے گئے. لمبے چوڑے میدان میں اسپتال بنائے گئے. اسپتال میں ڈپریشن کے بیمار لوگ رہتے. وہاں صرف ڈپریشن کے بیمار، بڑے بڑے اسپتال. لیکن اس میں ان کا علاج کیا ہے؟ روزانہ صبح میں 1 گھنٹہ، شام میں 1 گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اسپتال کے اندر. ہسپتال میں علاج کے طور پر جس طرح بلڈے کھاتے، ٹیبلٹس کھاتے، ٹانک ڈال لیتے، ویسا ڈاکٹرز علاج کے طور پر قرآن پاک کو پلے کرتے. قرآن پاک کی آیات سنتے وہ ڈپریشن کے بیمار. اور یہ بیماروں کا کہنا ہے کہ یہ جو ٹیبلٹس ہم کھاتے ہیں اور یہ جو ٹانک ہم پیتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ آرام ہمیں ملتا ہے اللہ کے کلام کو سننے سے. صبح میں 1 گھنٹہ، شام میں 1 گھنٹہ، پورے اسپتال میں آپ یوٹیوب نکال کر کے دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ صبح شام 1 گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے. یہ اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے کہہ دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو حقیقت میں آپ اطمینان چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو یاد کیجئے، نماز پڑھیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، صدقہ و خیرات کیجئے. اس میں اللہ رب العالمین نے سکون رکھا ہے. اور بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمائی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے احکامات کو پڑھ کر سمجھ کر ان پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ان کے بدلے میں ہمیں جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.